بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@dgcom.net.pk. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ میں تکبر کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی تھی اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بات بیان کیا ہے. اس کا حاصل خلاصہ یہ تھا کہ انسان کو وقتاً فوقتاً اس کائنات کے مختلف پہلوؤں پر اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے جو مظاہر پائے جاتے ہیں ان پر غور کرتے رہنا چاہیے. قرآن کریم نے جا بجا اس کی ترغیب دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات اور اس کائنات کے دوران ہونے والے واقعات پر غور کرے. اگر خیالات فکر کے ساتھ غیر جانبداری کے ساتھ حقیقت پسندی کے ساتھ غور کرے گا تو اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ موضوع تھا پچھلے جمعہ میں اور اس کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات اور احادیث پیش کی تھی. میں نے اس کا نمونہ بھی آپ کے ساتھ کیا تھا کہ کس طرح سوچنا چاہیے اور کس طریقے سے آدمی کو اس کا مراقبہ کرنا چاہیے اس کا طریقہ بھی عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو باب قائم کیا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ نے باب المبادرۃ للخیرات. اس کے معنی یہ ہے کہ جب آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے گا اللہ جل جلالہ کی عظمت شان اس کی قدرت کاملہ حکمت بالغہ پر غور کرے گا اس کی شان ربوبیت پر غور کرے گا تو ایک فطری نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل مائل سر جھکے گا. جب اللہ جل جلالہ کی عظمت سامنے آئے گی اس کی قدرت اور حکمت سامنے آئے گی اس کی نعمتیں اور رحمتیں سامنے آئیں گی اس تفکر کے نتیجے میں تو خود بخود دل میں دائرہ پیدا ہوگا کہ جس مالک نے یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے جس مالک نے یہ نعمتیں مجھ پر نازل فرمائی ہیں جس مالک نے مجھے رحمتوں کی بارش کے اندر رکھا ہے تو اس مالک کا بھی کوئی حق ہوگا اور اس کی عبادت کی طرف طبیعت پائے. جب یہ کائنات پیدا ہو اس وقت کیا کرنا ہے اس کے لیے باب قائم کیا ہے باب المبادرۃ للخیرات کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ علیہ السلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے بھی یہ تعلیم دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
کہ جب بھی اللہ جل جلالہ کی عبادت کا داعیہ پیدا ہو، کسی نیک کام کا محرک سامنے آئے، دل میں اس کا عارضی خیال پیدا ہو، تو اس وقت اس ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جلد از جلد اس کام کو کرے، اس میں دیر نہ لگے۔ اس کے معنی یہی معنی ہے مبادرت کے۔ مبادرت کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں جلدی سے کوئی کام کر لینا، دیر نہ لگانا، ٹال مٹول نہ کرنا، کل پر نہ ٹالنا، بلکہ جو چیز جس چیز کا داعیہ بھلائی کا پیدا ہوا اس کو کر دو۔ تو یہ بات اس مقصد کے لیے قائم کیا ہے اور اس کے لیے آیت وہ ذکر کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بارے تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ تمام اصحاب ایمان کو خطاب کرتے اور بلکہ تمام انسانیت کو خطاب کرتے بارے تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلد از جلد دوڑو، جلدی سے دوڑو اس جنت کی، اس مغفرت کی طرف، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض یعنی جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے چوڑائی کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ عزت للمتقین، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دوڑو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو کہ کسی طرح میں اس مقام تک پہنچ جاؤں، جنت تک پہنچ جاؤں، اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے مقام تک پہنچ جاؤں، اس کی رضامندی کے مقام تک پہنچ جاؤں، جنت تک پہنچ جاؤں۔ مسارعت یعنی جلدی سے جلدی کوئی کام کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ سابقوا الی الخیرات، مسابقت کرو یعنی ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ دوسروں سے خیرات کے معاملے میں، یعنی بھلائی کے نیکی کے کاموں کے بارے میں۔ تو جب بھی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا داعیہ ارادہ دل میں پیدا ہو تو اس کو پھیلاؤ۔ یہ بڑے کانٹے کی بات ہے، اس واسطے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا داؤ یہ ہوتا ہے، اس کے حربے، اس کے داؤ ہر ایک آدمی کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ کافر کے لیے اور ہے، مومن کے لیے اور ہے۔ مومن کے دل میں شیطان یہ نہیں ڈالے گا کہ بھائی یہ نیکی کے کام برے کام ہیں، ان کو نہ کیا کرو، یہ بات براہ راست دل میں نہیں ڈالے گا، اس واسطے کہ جانتا ہے کہ صاحب ایمان ہے اور صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام کو برا نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ نماز پڑھنا بہت بری بات ہے، یہ کبھی نہیں مانے گا زندگی بھر، لیکن اس کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میاں، ہے تو اچھی بات، کرنی چاہیے، انشاءاللہ کل سے شروع کریں۔ یہ دماغ میں جو بات ڈالتا ہے وہ یہ کہ بات بڑی اچھی سننے میں آئی، کہیں وعظ میں گئے، کہیں کوئی کتاب پڑھی، کوئی کسی کی کوئی نصیحت سنی، تو دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ بات تو بڑی اچھی ہے اور عمل کرنے کے لائق، انشاءاللہ کل سے کریں۔ اب جب وہ کل پر ڈال دیا اس نے فوری طور سے، تو وہ جو داعیہ پیدا ہوا تھا، وہ محرک جو پیدا ہوا تھا، وہ تو اس وقت بڑی امیز کر دیا اس نے۔ اب جب گھر آئے گی تو جب گھر آئے گی ہو سکتا ہے بھول بھی جائے کہ یہ داعیہ پیدا ہوا، اور اگر بھول نہ گیا تو کہنے لگا چلو بھائی کیسے بھی جلدی کیا ہے، ٹھیک ہے شام سے شروع کریں گا، شام سے صبح سے، اور صبح سے شام سے، تو وہ کل کبھی زندگی بھر پر آتی نہیں، وہ زندگی بھر دیا جب کرا دیا۔ کسی اللہ والے کی بات سن لی، دل پہ اثر کر دی، بھائی بات بڑی صحیح ہے، عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، نیکیوں کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ کہ بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے، اس کو جلد از جلد کریں گے، اب اس کو ٹلا وہ کبھی بھی نہیں آتا۔ تجربے کی بات ہے، دیکھ لیجیے اسی طرح زندگی کے آسان گزر رہے ہیں، عمر عزیز گزرتی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کتنی عمر ہے، وہ اسی طرح گزر رہی ہے، آج سے کل اور کل سے پرسوں اور پرسوں مسلسل اسی طرح گزرتی جا رہی ہے۔ تو قرآن نے کہا
اس وقت ایک دل میں دائیں پیدا ہوا ہے، کرو گے تو اس وقت کے اندر جو فائدہ ہو جائے گا وہ آگے نہیں ہوگا۔ دل میں خیال آ گیا کہ آج بھی مسجد میں گئے، دل میں خیال آیا کہ 2 رکعت پڑھ لو، پہلی دن پڑتی، تو یہ دائیا جو پیدا ہوا وہ جیسا میں نے پہلے بھی کیا تھا، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے مہمان ہے۔ اس مہمان کے خاطر کر سکتے ہیں، اس مہمان کے خاطر یہ کرو کہ اس کے اوپر عمل کر فوراً پڑھ لو۔ اگر دائیا پیدا ہوا سوچا میں کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اتنا بڑا تو کیا کچھ گناہ کروں گا، چلو بیٹھ سکتے، تو یہ تم نے اس مہمان کی ناقدری کر جو اللہ تمہارے مطالعہ نے بھیجا تھا تمہاری اصلاح کے خاطر، تو اس کے اوپر اگر مصیبت عادت نہ کیا، جلدی کام نہ کیا تو رہ جاؤ، پیچھے رہ جاؤ، پھر کسی وقت دوبارہ مطلب یہ مہمان آئے کہ نہ آئے وہ آنا مت کر، یہ میری بات تو مانتے ہی، تو یہ خیال اللہ کی طرف سے جو مہمان اللہ کا بھیجا ہے وہ آنے سے رک جائے تو میری خاطر نہیں ہوتی ہے، میری ناقدری نہیں ہوتی، تو جلدی اور ہر کام میں جلدی بری ہے، لیکن جو داعیہ کل میں پیدا ہوا ہو کسی نیکی کا، اس نیکی کے دائرے پر عمل کر لینا جلدی سے جلدی یہ اچھا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کل کو وہ داعیہ رہے کہ نہ رہے، حالات رہے کہ نہ رہے، زندگی رہے کہ نہ رہے، اور اس وقت جو دل میں تمہارے آیا خود آ گیا، ارے یہ کسی ڈالنے والے نے ڈالا، اللہ جل جلالہ نے تمہارے دل کے اندر ڈالا کہ کام کر دو، تو اللہ نے بھیجا دل میں ڈالا تو کچھ سوچ کر ہی ڈالا، اس وقت کر دو کہ اس میں جو برکت ہوگی، اس میں جو انوار ہوں گے وہ بعد میں بے دلی سے کرنے میں نہیں ہوتے، اس لیے جلدی کرنے کا حکم۔ اصلاح کی فکر سونا آ گیا کہ بھائی اصلاح اپنی کرنی چاہیے، زندگی گزری جا رہی ہے، عمر گزری جا رہی ہے، اصلاح ہونی چاہیے، اور اپنے اخلاق کی بھی، اعمال کی بھی، یہ سب کے دل میں آ گئی بات، لیکن اس کے لیے یہ ہونا رہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے یا فلاں کام میں مصروف ہے، میرا اس سے فارغ ہو جائے تو پھر ہم شروع کریں گے، فلاں کام ہو رہا ہے وہ پورا ہو جائے تو پھر شروع کریں گے، تو یہ فرصت کے انتظار میں عمر عظیم کے لمحات گزر رہے ہیں، اور جو فرصت کبھی آنے والی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے والد ماجد، میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو کام فرصت کے انتظار میں ڈال دیا وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اس واسطے کہ تم نے ڈال دیا۔ کرنے کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے، عجیب بات ارشاد فرمائی، اور میں الحمدللہ اس کو مجھ کو اس سے الحمدللہ بہت ہی فائدہ پہنچا، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کام کو کرنا ہو تو کرنے کا راستہ یہ ہے کہ 2 کاموں کے درمیان تیسرے کام کو گھسا دو، 2 کام تو پہلے سے کر رہے ہو، تیسرے کرنے کا خیال آیا، اس 2 کے درمیان تیسرے کو گھسا دو، زبردستی، تو وہ ہو جائے گا، اور یہ سوچا کہ 2 کاموں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر کس طرح کریں گے، تو پھر نہیں ہوگا۔ جو کام فرصت کے انتظام میں کرا دیا اتر گیا، اور جو زبردستی کر لیا وہ ہو جائے، وہ تمہارا کو ہے تو کر لیا، یہ منصوبے، یہ پلان کہ یہ ہو جائے گا، یوں کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، یہ سب چلانے والی باتیں ہیں، اور عموماً شیطان اسی طریقے سے دھوکے دیتا ہے۔ جیسے میں نے کیا کہ مومن کو یہ دھوکہ نہیں دے گا کہ یہ خیال جو دل میں آیا ہے بہت برا ہے، اپنی اصلاح کا جو خیال آیا ہے بہت بری بات ہے، ایسا مت کرنا، شیطان یہ نہیں بہکائے گا، کبھی جانتا ہے کہ صاحب ایمان ہے، اصلاح کو برا نہیں سمجھتا، لیکن اس طرح بہکائے گا، یہ کہے گا کہ چلاؤ۔ تو بھائی یہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ جو داعیہ نیکی کا دل میں پیدا ہوا، اس وقت میں کر لینے کے اندر جو اجر ہے اور جو اس کا نور ہے وہ بعد میں حاصل ہونا بس آسان مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالا ہے تو وہی اس کا اجر بھی دینے والے ہیں، اس وقت میں آپ نے کر گزرا تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی پیارا ہوگا۔ تو اس لیے مبادرت، جلدی کرنا خیرات کی طرف، جلدی آگے بڑھنا، یہ ہے تقاضا قرآن کریم کا بھی اور سنت کا بھی، اور اسی کے لیے یہ بات قائم فرمایا
جلدی کرنا. دوسرا مسابقت. مسابقت کے معنی ہے مقابلہ کرنا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. یہ بھی نیکی کے معاملے میں محدود ہے. نیکی کے معاملے اور چیزوں میں برا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، مال جمع کرنے کے سلسلے میں، عزت کے معاملے میں، شہرت کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، دنیا طلبی کے معاملے میں، مال طلبی کے معاملے میں، یہ بات بری ہے کہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جائے. لیکن اعمال صالحہ، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ محمود جذبہ ہے، قابل تعریف ہے. جس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی خود جائے سابقوا الی الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں. ایک سب کو دیکھ رہے کہ ماشاءاللہ خوب عبادت میں لگا ہوا ہے، طاعات میں لگا ہوا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے. اب کوشش کرو کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھوں. اس میں ریس لگانا برا نہیں. یہاں معاملہ ایسا الٹا ہوا ہے کہ اس وقت پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے ریس لگانے. لیکن ریس کائے کی لگ رہی ہے؟ پیسہ زیادہ سے زیادہ کہاں سے آئے گا؟ دوسرے نے اتنا پیسہ کما لیا، میں اس سے زیادہ کما لیا. دوسرے نے ایسا بگلا بنایا تو اس سے اعلیٰ درجے کا بنایا. دوسرے نے ایسی کار خریدی اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی میں خرید. دوسرے نے ایسا سامان جمع کیا اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا میں جمع کر دوں. اس ریس میں مبتلا ہے پوری قوم مبتلا ہے اسی ریس کے اندر. اور اس ریس کے اندر حلال و حرام کی فکر مٹ رہی ہے. جب یہ جذبہ سوال ہو گیا کہ دوسرے سے آگے بڑھنا ہے دنیاوی سارے سامان ہے، وہ حلال مال سے آگے نکلنا بڑا مشکل، تو پھر حرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. حلال و حرام ایک ہو ہے. جس چیز میں ریس لگانا، مقابلہ کرنا شریعت کے لحاظ سے بری بات تھی، وہاں سب مقابلے پر لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے آگے بڑھنے کی. اور اس چیز میں مقابلہ کرنا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا مطلوب تھا. قرآن نے کہا تھا سابقوا الی الخیرات. تو اس میں پیچھے حضرت صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر زبردست غزوہ ہوا ہے. ایسی صبرآزما جنگ اور ایسی صبرآزما مہم شاید کوئی اور پیش نہیں آئی جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آئی. سخت گرمی کا موسم، وہ موسم جس میں آسمان سے شعلے برستے ہیں، زمین آگ اگلتی ہے، ایسا موسم. اور تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر صحرا ہے اور کھجوریں پکنے کا زمانہ جس پر سارے سال کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے. سواریاں میسر نہیں، پیسے موجود نہیں. اور اس وقت میں حکم ہے کہ جو ہر مسلمان کے ذمہ نفیر عام ہے تو وہ چلے. اور اس غزوہ میں تشریف سواریاں موجود. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یہ غزوے کا موقع ہے، اس میں سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹنیاں چاہیے. تو جو شخص پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ موجود نہیں ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دیں. غزوہ تبوک کے لیے سواریاں اکٹھی کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر چندہ دیں. اور فرمایا کہ اس طرح میں دعوت دیتا ہوں چندہ دینے کی کہ میں ضمانت لیتا ہوں جنت کی. میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اب جہاں صحابہ کرام آتے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سن لیں کہ جنت کی ضمانت ہے، تو ہر شخص اپنی زبان کے مطابق کچھ کھلا رہا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور میں نے اپنے گھر کا جتنا کچھ ساز و سامان تھا وہ آدھا تقسیم کر، جو کچھ تھا روپیہ پیسہ نقدی جو کچھ بھی تھا اس کا آدھا حصہ کر کے اور میں لے کر نتیجے کرے اس بات پیچھے پڑے. اور دل میں خیال آنے لگا کہ آج وہ دن ہے کہ
صدیق سے آگے نکل جاؤ. اتنا الحمدللہ میں نے جمع کر دیا لے جانے کے لیے کہ شاید آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں. یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ہے مسابقہ کا جذبہ. کبھی یہ جذبہ نہ ہوا تو عثمان غنی سے پیسے میں آگے بڑھ جاؤں. کبھی یہ جذبہ پیدا نہ ہوا جب عبدالرحمن بن عوف کے پاس بہت پیسے ہیں، ان سے زیادہ پیسے مجھے حاصل ہو جائیں. لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا ہے نیکی کا، اس سے آگے سوچا کہ آج شاید آگے بڑھ جاؤں گا. ابو بکر صدیق نے جو میں آدھا اپنا جتنا سرمایہ وہ آدھا لے کے پہنچ گیا. جیسے لے کے پہنچا تو تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف گئے. جو کچھ تھا حاصل کر دیا. سرکار والوں نے پوچھا مجھ سے کہ عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو میں نے اچھا کیا رسول اللہ، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا غزوے کے اندر لے آیا جہاد کے لیے. کہاں اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو فرمائے دعائیں دی. پوچھا کہ صدیق اکبر نے تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا کہ رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. جو کچھ تھا جھاڑو دے کر سمیٹ کر کھانا نہ کرے. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے پتا لگا کہ میں چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہا ہوں لیکن صدیق اکبر سے آگے نکلا رضی اللہ عنہ. بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مجھ سے اگر ایک معاملہ کر لیں تو میں بڑا احسان کروں منظور کروں. کہا کیا؟ کہ میری ساری عمر کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں، وہ سب مجھ سے لے لیں اور وہ ایک رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے طور پر گزاری وہ مجھے دے دی. سارے اعمال مجھ سے لے لیں اور وہ ایک رات مجھے دے دی. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ رات جو ایک گزارتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں غار ثور کے اندر وہ میرے سارے اعمال پر ہے. تو غرض یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حیات تجربہ میں دیکھتے ہیں تو کہیں کے بعد میں آتی کہ فلاں پیسے زیادہ بنا دیا اس جیسے میرے بھی ہو جاتے، فلاں کا مکان بڑا شاندار ہے ویسے میرا بھی ہو جاتا، فلاں نے سواری بہت اچھی ہے ویسے مجھے بھی مل جاتی. لیکن اعمال صالحہ کا مطالعہ اور آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا چل رہا ہے. اعمال صالحہ میں کوئی آگے بڑھنے کی فکر نہیں اور مال کے اندر صبح سے لے کر شام تک دوڑ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نہیں. الٹا معاملہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیرات ہوتا کیا ہے. سبحان اللہ، عجیب ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے نسخہ اکسیر ہے. فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو اور اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو اور ان کے حالات کو دیکھو. اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے آدمیوں کو دیکھو اور ان کی صحبت اختیار کرو. کیوں؟ دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں اللہ جل جلالہ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر ہوگی. یہ نعمت کس کے پاس نہیں ہے، مجھے لگانے دے رکھی ہے. قناعت پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور دنیا ترقی کی دوڑ کا جذبہ ختم ہوگا. اور دین کے معاملے میں جب اوپر والوں کو دیکھو گے، یہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا دین کے معاملے میں، تو اس وقت میں اپنی کمی کا احساس ہوگا اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہوگی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صدیقی بھی ہیں، قرآن نے کیا کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ گزارا مالداروں کے ساتھ. خود بھی مالدار تھے. کبھی سنایا تھا میں نے آپ کو عجیب کا قصہ ہے کہ بہت بڑے مالدار سے، زمیندار سے، باغات سے پردانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی. تو خود بھی مالدار تھے تو میں نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری مالداروں کی صحبت میں. تو وہ شخص ان کے ساتھ رہتا
تو کہتے ہیں جب تک میں مالداروں کی صحبت میں رہا تو اس سے زیادہ غمگین انسان کوئی نہیں تھا، کیونکہ جہاں جاتا ہوں کہ خیرم من دابتی و بیتن خیرم من بیتی و ثوبن خیرم من ثوبی، جہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ گھر اس کا جو گھر ہے میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر دل میں ترنت کا جاتا پیدا ہوتی رہتی ہے کہ مجھے تو ملا نہیں، اس کو ملا تو میں کم کی حالت میں زندگی گزارتا رہا۔ لیکن کہتے بعد میں جانب سے فقرا، بعد میں دنیا کی حیثیت سے جو کم مال والے لوگ تھے ان کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ اس میں بیٹھنے لگا تو کہنے لگے کہ فلک اکثر راحت ملتی، تو مجھ سے راحت تو کوئی نہیں تھا، اس واسطے کہ جس کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بہت بہت خوشحال ہوں، میرا کھانا بھی اس کے کھانے سے اچھا، میرا کپڑا بھی اس کے کپڑے سے اچھا، میرا گھر بھی اس کے گھر سے اچھا، میری سواری بھی اس کی سواری سے اچھی، تو اس واسطے الحمدللہ راحت میں آ گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بات ہے۔ ویسے لوگ کیسے دیکھتے تھے دنیا کے اندر اپنے سے اونچے کو دیکھتے رہو، اپنے سے اونچے کو دیکھتے رہو تو کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی، کبھی آنکھوں کو سفیدی نصیب نہیں ہوگی، ہر وقت یہ رہے گا کہ آج لوکا آنا اتنا لہو وادیاں، ایک وادی پوری سونے سے بھر کر مل جائے اتنے آدم کو تو وہ کہے گا کہ دو وادیاں آگے بڑھے گے، اور دو مل جائے تو ایسے چاہے گا کہ تین ہو جائے، اور اسی طرح زندگی جو ہے وہ اسی دور میں سر ہوتی رہے گی، کبھی منزل تک نہیں پہنچ پائے، راحت کی منزل پر، قناعت کی منزل پر، سکون کی منزل پر، راحت کی منزل پر نہیں پہنچ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کیا اچھی بات میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور سونا تو کیا کیا، سونے جوڑوں سے لکھنے کی تو کیا حقیقت ہے، لوہے دل پر نقش کرنے کی بات فرمایا کرتے تھے کہ راحت آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور اسباب راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں، راحت اور چیز، راحت عطیہ خداوندی ہے، اللہ جل جلالہ کا عطیہ، اسباب راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں، اور ہم نے آج نام رکھ لیا اسباب راحت کا نام راحت ہے، جانا کہ یہ روپیہ یہ بتا کے خود راحت ہے، یعنی روپیہ اگر کسی کی تجوری میں بہت روپیہ جمع ہو تو کیا یہ کھانے بھوک لگے گی تو کھا لے گا اس کو، یا کپڑے کی ضرورت ہوگی اسی سے اسی کو پہن دے گا، جب گرمی لگ رہی ہے تو یہ اس کو ٹھنڈ پہنچا دے گا، بتاتے خود تو کوئی راحت نہیں، اس کے ذریعے کوئی چیز خریدو گے، چلو خرید لی، اس کے ذریعے آرام کی خاطر تم نے اپنی اچھے کھانے کی چیزیں خریدی، اچھے کپڑے خرید لیے، گھر کا سجاوٹ کا سامان خرید لیا، یہ سب سامان ہے، لیکن کیا راحت مل گئی؟ محض ان اسباب کو جمع کر لینے سے راحت کا مل جانا کوئی ضروری نہیں، کوئی جتنے ہیں کہ سارے سامان میسر ہیں، آرا کرنے کی کوٹیاں ہیں، ملیں کھڑی ہوئی ہیں، فیکٹریاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، مال اسباب ہے، بینک بیلنس ہے، سبھی کچھ ہے، رات کو 7 باتوں کو گولی کھائے بغیر نیند ہے، رات کے وقت جب بستر پر لیٹتے ہیں تو گدیلا بستر، آرام سے ایئر کنڈیشن کمرہ اور نوکر چاکر سبھی کچھ، اور دیر لے آئے، بتاؤ اسباب راحت میں سارے میسر، راحت ملی، ساری رات ہو گئی جاگتے جاتے، دعا ملی راحت، ملا آرام، اسباب راحت کا موجود، راحت مقبول۔ اور ایک آدمی ہے جس کے بیچارے کے پاس نہ تو پکی چھت ہے، اس میں تین کی چھت میں لیٹا ہے، نہ چارپائی ہے، بچ کے سو رہا ہے، لیکن ایک ہاتھ اس نے اپنے سر کے نیچے رکھا اور سیدھا نیند کرنے گیا، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر صبح میں بیدار ہوا۔ بتاؤ راحت اس کو بھی نہیں، اس کو بھی نہیں، یہ راحت جو اس مزدور کو نصیب ہو گئی کہ 8 گھنٹے کی نیند بھرپور لے کر اٹھا، راحت
راحت اس کی آرام سے گزری، اس کی آرام سے گزری. اسباب راحت اس کے بعد موجود تھے، راحت نہیں. اس کے بعد اسباب راحت موجود نہیں تھے، راحت نہیں رہی. تو یاد رکھو یہ جو مال جمع کرنے کی فکر کر رہے ہو، یہ سال و سامان اکٹھا کرنے کی فکر کر رہا ہو، اس لیے تاکہ راحت ملے. اور اگر یہ دوڑ جاری رہی کہ صاحب وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں، اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں، تو یہ اسباب راحت کو خوب اکٹھے کر لو گے، راحت ملے. ایک صاحب تھے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، والد صاحب نے فرمایا کہ خود میری ملاقات ہوئی تھی. بہت بڑے ملونا فیکٹریاں اور صرف جہاں پاکستان میں نہیں، خدا جانے کہاں کہاں برما میں اور مختلف ملکوں کے اندر کھڑی ہوئی تھی، ان سے ان کا کاروبار پھیلا ہوا. تو ایک دن ایسے ذکر آ گیا کہ بھائی آپ کے بچے کتنے ہیں، اولاد کتنے ہیں. انہوں نے کہا ایک اولاد ہے وہ برما میں ہے، ایک لڑکا ہے وہ برما میں ہے، ایک لڑکا ہے وہ کہیں سنگاپور میں ہے، ایک فلاں ملک میں ہے. 3-4 لڑکوں کا نام یہ سب اردو سے ملکوں میں. کہاں کیا ہے وہ ان سے کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی، آتے جاتے رہتے ہوں گے، ملتے رہتے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکے سے ملاقات کو 15 سال ہو گئے. 15 سال سے ملاقات نہیں ہوئی. باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی. تو بتاؤ کس کام کا وہ روپیہ، کس کام کا وہ کاروبار جو باپ کو اولاد کی صورت نہ دکھا سکے، جو اولاد کو باپ کی صورت نہ دکھا سکے. تو یہ اسباب راحت کے لیے ساری دور ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن راحت تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ راحت یاد رکھ لو پیسے سے نہیں خریدی جاتی کبھی. آرام کو، راحت کو، سکون اگر کوئی شخص چاہے تو پیسے سے خرید لو، کبھی نہیں مل سکتی. ابھی اسی عرصے میں ایک صاحب نے ذکر کیا کہ وہ عمرے کو تشریف لے گئے. رمضان ان کی گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے کہا ذرا کچھ خیال کرنا کہ وہاں پر کوئی جگہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور وہاں کھانے پینے کا انتظام صحیح ہو جائے. اس نے کہا میرا کیا خیال کرے، اللہ کا شکر ہے پیسے ہمارے پاس موجود ہے، پیسے سے دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، آرام سے رہائش بھی مل جاتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پیسہ خوب ہے ہمارے پاس. تو 10,000 کی جگہ 20,000 خرچ کر دیں گے، مل جائے. تو وہی صاحب بتا رہے تھے کہ 2 دن کے بعد دیکھا تو حرم شریف کے دروازے میں سب جھکائے گئے. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا جی شہری میں ہوٹل سے کھانا نہیں ملا، ہوٹل میں گئے تھے تو کھانا نصیب نہ ہوا. اس بات سے کہ جو پہنچے تو معلوم کھانا ختم ہوا. تو دماغ میں یہ خبر تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. اللہ نے دکھاتے گا پیسہ تمہارے جیب میں رکھا رہے گا اور روزہ بغیر شہری کے رکھا. یہ پیسہ، یہ سامان کے دولت کے مال جو کچھ جمع کر رہے ہو، یہ بذات خود راحت دینے والی چیز نہیں ہے. راحت پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، وہ محض عطیہ ہے اللہ جل جلالہ. جب تک قناعت پیدا نہیں ہوگی، جب تک یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ جل جلالہ جس طرح حالات طریقے سے جتنا مجھے دے رہے ہیں اسی کے اندر وہی میری بھلائی کا راستہ ہے، اسی کے اندر مجھے کام کرتا ہے، یا مجھ کو سکون نہیں ملے گا. ورنہ جتنے ہیں جو بے حد تو حساب، لیکن زندگی اور سوٹ میں گزر رہی ہے، 1 منٹ کا سکون نہیں، 1 منٹ کا قرار نہیں، رات کو 1 دنیا کی گھوم گئی ہوئی ہے. یہ سب نتیجہ ہے اس دور کا، دنیا کے دور. تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دور، یہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو نہ دیکھو، وہ کہاں جا رہا ہے. اب تجریح کے والے کو دیکھو، اس کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے رکھا ہے اس کو دیکھو. تو اس سے تمہیں قدر عافیت معلوم ہوگی، اس سے تمہیں قرار آئے گا، اس سے تمہیں راحت ملے گی، اس سے تمہیں سکون ہوگا. لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو. کیوں؟ اس واسطے کہ دین کا میں جب اونچے کو دیکھو گے تو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو اس سے بے شک ایک طبیعت میں بےتابی تو ہوگی کہ میں اور آگے بڑھوں گا. لیکن وہ بےتابی بڑی لذیذ بےتابی ہے. دنیا جمع کرنے کے لیے جو بےتابی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، وہ تکلیف دہ ہے، وہ پریشان کن ہے، وہ راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے، وہ بھوک اڑا دیتی ہے. لیکن دین کے لیے جو بےتابی ہوتی ہے کہ میں اور آگے بڑھ جاؤں، یہ بےتابی بڑی مزیدار ہے، یہ بڑی لذیذ. اس میں آدمی
ساری عمر اس پہ تاکید کرتا رہے تو وہ لذت میں رہے گا، وہ راحت میں رہے گا، وہ سکون میں رہے گا۔ تو اس لیے یہ ہے پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سارے زندگی کا پہیا الٹا چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فکر کو درست فرمائے، ہمارے ذہنوں کو درست فرمائے، ہمارے دلوں کو درست فرمائے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتایا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیثیں آ رہی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ فرمایا پہلا جملہ تو وہی ہے کہ بادروا بالاعمال الصالحة، نیک عمل جلدی جلدی کر لو، نیک عمل جلدی جلدی کر لو، جتنا وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جان کر جلدی جلدی نیک عمل کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے فتنون بڑے فتنے آنے والے ہیں، ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ کب قطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ اندھیری رات کے ٹکڑے کیا مانا کہ اندھیری رات جو ہوتی ہے وہ جب شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک حصہ گزرا تو دوسرا حصہ بھی رات ہی کا حصہ ہوتا ہے، اس میں تاریخی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ غروب آتا غروب ہوا تو تھوڑا سا حصہ رات کا گزرا تو اب جو دوسرا حصہ آئے گا اس میں اندھیرا کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھ جائے گا، پھر اور اگلا حصہ آئے گا تو اندھیرا کم نہیں ہوگا اور بڑھ جائے گا۔ تو آدمی اگر اس انتظار میں رہے کہ ذرا یہ مغرب کا وقت ہے، جھٹپٹا ہو رہا ہے اور اندھیرا ہے، ذرا تھوڑا سا وقت اور گزار دو تو ذرا روشنی ہو جائے تو اس وقت کام کرو گے۔ تو ایسا کہ نہیں، اس واسطے کہ اب جو وقت گزرے گا وہ تو اور تاریخی کا وقت ہوگا اور اندھیرے کا وقت ہوگا۔ تو سرکار دوارا مدد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ اور وقت گزر جائے تب شروع کروں گا تو یاد رکھو اور وقت جو آنے والا ہے وہ تو اور اندھیرا ہے۔ تو یہ فتنے جو آ رہے ہیں یہ رات، تاریخ رات کے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہے کہ ہر ٹکڑے کے بعد دوسرا ٹکڑا اور زیادہ اندھیرا ہو جائے۔ تو ایسے فتنے آتے رہے اور ایسے آئیں گے کہ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کہ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے۔ ایسے فتنے، ایسے زبردست خطرناک فتنے جو انسان کے ایمان ختم کر لینے والے۔ صبح کو اچھا خاصا مومن اٹھا تھا لیکن اس فتنے کا شکار ہو گیا اور فتنے کا شکار ہوتا شام کے وقت کافر بن گیا۔ ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن تھا، صبح کو کافر ہوتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، جو ہوگا کافر کیسے ہوگا کہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کے اندر بیچ ڈالے۔ صبح کو کہنا مومن تھا، جب کاروبار زندگی میں پہنچا، زندگی کے کاروبار میں پہنچا تو اب فکر تو لیتے تھے، دنیا جمع کرتے، مال دولت جمع کرتے۔ اب مال دولت جمع کرنے کا ایک موقع سامنے آیا، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ دین چھوڑو، دین چھوڑو تو یہ دنیا مل جائے گی، یہ شرط تھی۔ تو کشمکش پیدا ہوئی دل میں کہ آپ کا دین کو اختیار کرو کہ دنیا کو کرو، یہ مال دولت حاصل کرو یا اس پر رات مار کر دین کو اختیار کر لو، یہ کشمکش پیدا ہوئی۔ اب وہ پہلے سے عادی بنا ہوا تھا چلانے کا، چلانے کا عادی تو بنا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ چلو یہ پتہ نہیں وہ دین کی جو بات ہے وہ تو پتہ جانے کمائیں گی، مرنے کے بعد بنے گا دین پہنچنے کے قبر میں کبھی ایسے ہوگا، اپنا کیا ہوگا، تو وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی جلدی معاملہ تو یہ ہے کہ پیسے مل رہے اور یہ دنیا کا تو سامان مل رہا ہے۔ تو وہ اپنی دنیا کے ساتھ سامان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے۔ تو صبح کو مومن اٹھا تھا، شام کو کافر ہو کر سویا۔ اللہ تو فرمایا کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں، زیادہ کار کا انتظار کر رہے ہو، اگر نیک
دیکھیں عمل کرنا ہے اس کے اوپر کچھ کرنا ہے. دن رات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کریں گے کریں گے کریں گے. ابھی ابھی تو بہت عمر پڑی، ابھی تو نوجوان ہے، نہیں اندھیر ہو گئے تو بوڑھے ہو گئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ شروع کرتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں گے ہمارے دادا جان سے، اس وقت جا کر عمل شروع کرتے ہیں. یہ قرار شیطان سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم ہے اور ہماری رگوں کو پہچان وہ جانے کہ ان کو شیطان اس طرح ہلاک کرے. یاد بتا رہے ہیں کہ جلدی جلدی کر لو، جو انسان کی بات سن رہے ہو اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ، انتظار نہ کرو، کل کا فتنہ پتہ نہیں تمہیں کہاں لے جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرو. اگلی حدیث نقل فرمائی ہے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، یعنی عصر کی نماز کا وقت تھا تو میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے سلام پھیرا، عصر کی نماز تھا، اور سلام پھیرتے ہی تیزی سے اٹھ کر بلکہ لوگوں کی گردنیں پھیلاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. حالانکہ سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز کے بعد کچھ دیر اسی جگہ پر تشریف فرما رہے تھے. اور یہ تو کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کی گردنیں پھیلا کر اپنے گھر میں جائیں، لوگوں کو منع نہیں کیا. تو اتنی تیزی سے گئے کہ لوگ بھی گھبرا گئے. جو لوگ موجود تھے کہ اتنی تیزی سے جلدی سے جو آپ تشریف لے گئے ہیں تو اتنا بات ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام تشویش میں ہیں کہ سرکار دوارا اتنی جلدی سے جو تشریف لے گئے. تو جب لوگوں کی پریشانی دیکھی تو پھر فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے یاد آ گیا، نماز کے دوران مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا پڑا ہوا اور وہ مجھے تقسیم کرنا لوگوں کے درمیان. تو میں نے چاہا کہ یہ جو مجھے خیال آیا کہ جلدی سے اس کو تقسیم کر دوں، اس میں دیر نہ ہو، اس واسطے میں جلدی سے گیا، لپک کر گیا تاکہ اس کو تقسیم کر دوں. چنانچہ میں نے جا کر اپنے گھر میں کہہ دیا کہ اس کو جلدی جلدی تقسیم کر دو. تو اب میرا دل اطمینان، الحمدللہ میرے دل میں اطمینان اب میں آ گیا. اب آپ دیکھیے اگر کوئی نماز ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا ہے تو تب نماز پڑھی ہے جو تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کو مل کر ابھی سب میں جائیں گے تو کر لیں. لیکن تعلیم بھی سرکار دوارا چلا کر رہے ہیں کہ جب تمہارے دل میں کسی نئے کام کا قاعدہ پیدا ہو، کسی نئے عمل کا قاعدہ پیدا ہو تو اس کو چند لمحوں کے لیے اندر انسان واپس کرنا نہ گزرو. اور اس میں ہمارے حضرت فرماتے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے نفس کے ساتھ بڑا ایک دن وقت پر تعجب کے وقت الحمدللہ آپ کھل گئی، لیکن طبیعت میں بڑی کسمساہٹ، بڑا کسل، بڑی سستی. تو دل نے کہا کہ نفس نے کہا کہ بھائی آج سے طبیعت بھی کچھ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، بسل بھی ہے اور عمر بھی تمہاری زیادہ ہے اور کوئی تہجد فرض واجب بھی نہیں ہے، تو پڑے رہو اور آج چھوڑ دو تہجد کو کیا بات. تو یہ دل کا خیال پیدا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، تہجد فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی گزرا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، باقی وقت جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی قبولیت کا وقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک تہائی رات کا حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اہل زمین کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی پکارتا رہتا ہے کہ کوئی مقصد مانگنے والا ہے تو مقصد مانگے. تو وقت بڑا ایسا ہے اس کو بیکار گزارنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایسا کرو کہ اٹھ کر بیٹھ، اب بیٹھ کے تھوڑی سی دعا کر لو، دعا کر کے سو جانا. یہ جو خیال میں آیا اٹھ کے بیٹھ دعا کرنی شروع کر. دعا کرتے کرتے پھر میں نے کہا
کہ میں یہ اٹھ کے تو بیٹھ گئی، اب نیند تو تمہاری چلی گئی، تو جب یہ بات ہے تو یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو بستر پہ، تو کم از کم یہ ہے کہ ذرا اس خانے تک چلے جاؤ، کچھ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، پھر آرام سے آ کے لیٹ جانا۔ میں نے جب اس خانے پہنچا تو سوچا کہ چلو وضو بھی کر لو، تو وضو کر کے دعا کرنے زیادہ وہ ہوگا، زیادہ انشاءاللہ قبولیت کی توقع ہوگی، وضو بھی کر لیا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہے ٹھیک ہے دعائی کریں گے آگے کچھ نہیں۔ اب جناب کر لیں گے کہ ہوتے ہوتے پھر میں نے سوچا کہ بستر میں بیٹھ کے کیا دعا ہو رہی ہے، جو جگہ ہے تمہاری جہاں بڑا کرتے ہو وہیں جا کے کر لو دعا، وہاں تک کھینچ لے گیا۔ وہاں جب پہنچ گیا تو کہنے جا کے بس میں کھڑے ہو کے جلدی سے 2 رکعت کی نیت بعد، تو فرمایا کہ یہ نفس جو ہے اس کو تھوڑا سا دھوکہ دے دے کر بھی لانا پڑتا ہے، تو یہ جو دل میں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جب ڈلا دو، اسی طریقے سے تم بھی رہو اس کے ساتھ معاملہ کیا کرو اور اس کو کھینچ کھینچ کر لے جایا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کی برکت سے ادا فرما دے گا۔ تو ہو ہی گیا یہ کام، ہو ہی گیا۔ ایک دن فرمانے لگے کہ صبح کے وقت میں معمولات سے 2 گھنٹے کے تقریباً تلاوت، مناجات مقبول، ذکر، تسبیحات وغیرہ 2 گھنٹے فجر کے بعد مختلف اسے مشغول رہا کرتے ہیں۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ کچھ طبیعت میں غسل ہوا، سستی ہوئی کہ آج نہ کروں، تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس وقت میں ذرا سستی ہے، یہ ہے، فلانا ہے، اٹھا نہیں جاتا، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس وقت میں آئے پیغام لے کر سربراہ مملکت کا کہ صاحب آپ کو بلایا گیا ہے کوئی انعام دینے کے لیے، تو کیا پھر بھی سستی باقی رہے گی؟ یہ کسل رہے گا؟ جواب یہ آیا کہ نہیں، اگر یہ پیغام آ جائے اس وقت، چاہے نیند آ رہی ہو چاہے ساری رات نہ سوئے ہوں، دوڑے دوڑے جائیں گے اور جا کر وہ انعام وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا کہ یہ وقت ہے حضوری کا، اللہ جل جلالہ کے حضور حاضری کا، اور اس حاضری کی برکت سے انعامات وصول کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو کہاں کی سستی اور کہاں کی کسل؟ تو یہ سوچ کر اور پھر اپنے دل کو بہلا کر پہنچ، تو یہ ہے کہ جب خیال آئے تو وہ تو یہ نفس اور شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں انسان کے، وہ انسان کو اس طرف لے جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی ذرا بہلایا کرو، ان کو بہلا کر اور پھر جلدی سے وہ اعمال کرنے کی فکر کریں۔ یہی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کے ذریعے کہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد دیر نہیں فرمائی، سیدھے تشریف لے گئے۔ تیسری حدیث نقل کی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احد کے دن، احد کی لڑائی، غزوہ احد، معرکہ گرم ہے، مسلمان اور کافروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، سرکار دو عالم پر قیادت فرما رہے ہیں، مسلمان کم ہیں، کافر زیادہ ہیں، یہ بے سر و سامان ہیں، وہ مسلح ہیں، ہر طرح سے سخت معرکہ ہے۔ ایک شخص نے آ کر اس وقت میں، ایک دیہاتی قسم کا آدمی تھا، کھجوریں کھاتا جا رہا تھا، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تمہیں یہ لڑائی تو آپ کروا رہے ہیں ہمیں ان سے، لیکن اگر اس میں ہم مر گئے اور قتل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جنت، اس کا انجام ہے جنت، اگر اس میں مر گئے سیدھے جنت میں جاؤ۔ تو فرماتے ہیں جابر کہ میں نے دیکھا کہ وہ کھجوریں کھا رہا تھا، تو کھجوریں جس کے ہاتھ میں تھی وہ بھی پوری طرح سے اس نے گوارا نہیں کی۔ جب یہ سنا کہ اس کا انجام جنت ہے تو وہ باقی کھجوریں بھی پھینک کر اور سیدھا جہاز میں گھس گیا، اور بقات ثم قاتل حتی قتل، اور یہاں تک جہاد کیا جو اسی میں شہید۔ تو یہ سن لیا تھا کہ اس قتال، اس جہاد کا انجام جنت ہے، تو اس کے بعد اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں تھی کہ آدمی وہ جو کھجوریں کھا رہا تھا وہ پوری کر لے، اسی کو چھوڑ کر اور آگے بڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ جنت کے مقام تک پہنچایا، سرکار والے سے بتا دیں۔ یہ برکت کا ہے کہ جو
نیکی کا داعیہ پیدا ہوا، اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی، فوراً آگے بڑھا۔ وہ جو میں نے پہلے بھی قصہ سنایا تھا آپ کو، حضرت عبداللہ بن مبارک کی وفات کے بعد ایک لوہار جو ان کے گھر کے پاس رہا کرتا تھا، وہ آگے بڑھ گیا عبداللہ بن مبارک سے۔ تو اس کی بیوی سے پوچھا کسی نے کہ بھائی یہ تو عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا لوہار، یہ کیا خاص عمل کرتا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ جی عمل تو بدھی کے ساتھ لوہا پیٹا کرتا تھا۔ البتہ ایک تو یہ کہ اس کے گھر کے سامنے بزرگ رہتے تھے عبداللہ بن مبارک، رات کو جس وقت وہ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے تو لمبی لمبی قراتیں کیا کرتے تھے، تو یہ کبھی کبھی حضرت سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک کو خوشحال بنایا ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کو روزی کمانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ رات رات بھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اتنی، اگر ہمیں بھی فراغت نصیب ہوتی تو ہم بھی کبھی رات کو کھڑے ہو کر عبادت کر لیا کرتے، یہ حضرت کرتا تھا۔ اور دوسری یہ بات کہ ایک بات تھی کہ یوں تو سارے دن لوہا پیٹتا رہتا تھا، لیکن جہاں کان میں آواز سنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو جب یہ آواز سنتا تو اگر اپنا ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے سر سے اونچے اس کو مارنے کے لیے، تو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ایک ضرب لگا دے لوہے کے اوپر، ہتھوڑے کو پیچھے پھینک کر اور سیدھا مسجد میں چل دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبادرت، اس جلدی نیک عمل کی طرف جلدی کرنے کی بدولت اور اس حسرت کی بدولت کہ میں ایسی عبادت نہیں کر سکتا جیسے عبداللہ مبارک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مرتبہ دیا کہ عبداللہ مبارک بھی بعد میں رش کر رہے ہیں کہ اور تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، لیکن اس لوہار جیسا مرتبہ مجھے نصیب نہ ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے اگر آدمی مبادرت۔ ایک صحابی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ام المومنین سرکار دو علیہ وسلم باہر جو کچھ ارشادات فرماتے ہیں اور باہر جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں وہ تو ہمیں سب کو پتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بھائی یہ بتائیے کہ گھر میں جا کے کیا عمل کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ گھر میں جا کر کہیں مسلح بچھاتے ہوں گے اور دن رات بیٹھ کر نماز روزہ نماز ذکر تسبیح کرتے رہتے ہوں گے، تو معلوم ہو کیا عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، ہمارا دکھ درد بھی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ طبیعی کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھولے ملے رہتے ہیں، سبھی کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ جب اذان کی آواز تو الفاظ یہ سوال فرمایا کہ مرت علم یعرف، اس طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں، جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں، تو اور سب کچھ تمہارے جیسے اعمال سمجھ کر رہے ہیں، لیکن مبادرت جلدی کہ جو نیک عمل کی دعوت دی جا رہی ہے، نیک عمل کا دائرہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو جلدی سے جلدی کر لوں، پتہ نہیں پھر موقع ملے کہ نہ ملے، کیا حالات ہوتے ہیں نا۔ فرمایا چوتھی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ یعنی ایسا صدقہ جس پر سب سے زیادہ ثواب ملے وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انت تصدق وانت صحیح شحیح تقی الفقر وتأمل الغنى، فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ جس پر اللہ تعالیٰ سب زیادہ ثواب دیتے ہیں وہ ایسا صدقہ ہے کہ تم اپنی صحت کی حالت میں صدقہ کرو اور ایسے وقت صدقہ کرو جبکہ تمہارے دل میں مال کی محبت ہو، مال کی محبت ہو اور دل میں یہ خیال ہو کہ یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو یوں ہی لٹا دیا جائے، تو دل میں مال کی محبت بھی ہے اور نفسانی طور پر اس کو خرچ کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہے، اس حالت میں اور صحت مند ہو تو اس وقت میں یہ کرو کہ تخشى الفقر وتأمل الغنى، جب کہ تمہیں یہ بھی اندیشہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے نتیجے میں پھر بعد میں خود فقر کا شکار ہو جاؤں، اور ساتھ میں
اس بات کی بھی امید ہو کہ خدا جانے اندر کیا حالات ہو جانا، اندر فقر کا اندیشہ اور زنا کی امید، یہ سب کچھ موجود ہو، صحت مند ہو اور دل میں مال کی محبت ہو، اس وقت میں جو صدقہ کرو گے وہ بڑا اجر والا ہوگا۔ اس کے مقابل پر فرمایا ولا تمہن